بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زبیر ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ تابعی میں سے، ثم یخرج الدجال، کہتے ہیں کہ ہم سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ دجال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اکثر ایک بڑی مصیبت، بڑا حادثہ، بڑی تکلیف چل رہی تھی، مقدار کے اندر اس سلسلے کے اندر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور آگ بھی ہو۔ کون سی بڑی مصیبت؟ فشکونا الیہ ما اب سوال یہ پیدا نلقى ہوتا ہے من کہ اللہ الحجاج، تعالیٰ نے دجال کو ایسی چیزیں حجاج ابن یوسف کی طرف روٹی سے کا خزانہ دیا، جو پانی ایذا کی نہریں رسانیاں ہم کو ہو رہی تھی، اور جو ہے جو آگ مظالم دی، ہمارے اوپر ہو رہے آزمائش تھے، مقصود ہے۔ اس سلسلے میں ہم جیسے کہ شکایت شیطان کرنے کو کے جب لیے اللہ حاضر تعالیٰ نے ہوئے۔ اپنے دربار سے نکالا، دراصل بہت ساری حجاج چیزیں نے اس کو بڑے گمراہ مظالم کرنے کے کیے لیے تھے، عطا فرمائی۔ سیرت تو المصطفیٰ جو حضرت مولانا انس صاحب کو کی ہے، عرض اس کے کرنے تیسرے گئے کہ حصے میں پڑھ حضرت لینا۔ حجاج بہت بڑا ظلم کر دلچسپ رہا ہے۔ واقعہ ہے کہ شیطان معلوم کو ہوا جب کہ اللہ اس تعالیٰ طرح نے کوئی نکالا بڑی تھا، آفت تو مصیبت اس نے آوے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے تو کے لیے بڑوں کی کیا کیا طرف چیزیں رجوع مانگی، کرنا چاہیے، کیا کیا چیزیں دی گئی، جیسے اور کہ وہ خوش حضرت کب ہوا، زبیر نے اپنے بڑے کون سی یعنی چیز اس پر وہ زمانے میں راضی ہوا اکابرین گمراہ کرنے صحابہ، کی۔ بڑا پیارا تو قصہ صحابہ ہے۔ موجود ہے تو تو ان کی جس خدمت میں طریقے حاضر سے ہو کر کے شیطان کو گمراہ مصیبت کیسے کرنے حل کے کرنے لیے کی بہت یہ ساری چیزیں طریقہ دی معلوم گئی، کرو۔ دجال کو بھی فقال، لوگوں کے ایمان تو کی حضرت آزمائش انس کے رضی لیے اللہ تعالیٰ کی نے طرف سے نصیحت ایسی کر کے فرمایا، بہت ساری اصبروا، عجیب و صبر غریب کرو چیزیں بھائی، دی جائے گی، برداشت کرو، نمبر 2 سہن کرو، بعض جو شرح ظلم یہ و ظلم فرماتے ہو رہے ہیں ہیں اس پر کہ صبر مہر کرو، سے مراد ہے اس لیے لطف کہ اور مہربانی، آئندہ جو اور زمانے آگ بھی سے تمہارے مراد اوپر ہے آئیں گے وہ ظلم، اس وقت کے جبر، زمانے سے قہر، زیادہ برے آئیں گے، گویا وعدے اور وعید یعنی اس مراد وقت ہے کے اوپر جو کہ بھی خطرناک دجال کی امیر اتباع تمہارے کرے گا، اوپر مسلط دجال ہے، اس کو عجیب عجیب وعدے کرے جو گا، قتل کا اور ایک جو دجال ماحول کی والا نافرمانی زمانہ کرے ہے، دجال اس تو کو عجیب آئندہ عجیب اس سے بھی دھمکیاں بڑے دے گا۔ ظالم امیر اور خطرناک زمانہ آئے گا، سو جو آدمی اسی لیے دجال تم کی صبر کر آگ کے میں گر رہو۔ جاوے۔ حضرت فمن انس وقع رضی فی اللہ نارہ، تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہتے تھے تو اس کا ثواب اللہ کے یہاں پکا ہو کیا گیا، گارنٹی ہے، اللہ کے اوپر کیا کوئی چیز ضمانت واجب ہے اور ضروری نہیں کہ ہوتی، حجاج کے بعد لیکن یہاں آنے مطلب والا لینے کا اس بادشاہ کا عادل ثواب ہوئے، اللہ کے یہاں کیا پکا ضمانت ہو اس کی؟ گیا۔ اس اسی لیے لیے کہ دجال کی آگ کے اندر جتنا کون جائے گا؟ زمانہ نبی کریم تو صلی دجال اللہ لوگوں علیہ کو وسلم کے دونوں مبارک چیز زمانے دکھائے سے گا، دور ایک طرف ہوتا جو چلا ہے جائے گا، خوبصورت ہرے اتنا بھرے دنیا باغ کے دکھلائے اندر گا، مظالم اور بڑھتے دوسری چلے طرف جائیں گے، آگ دکھلائے گا۔ کیا ابھی تو اب حضرات چونکہ یہ تو صحابہ دھوکے باز موجود ہے تو یہاں اور بھی یہ دھوکا مظالم ہوگا، تم دیکھ کہ رہے جو ہو، چیز اوپر سے آگ آئندہ جو نظر آ دور رہی ہے، آئے گا نیچے یہ تو حضور ہریالی کے زمانے سے اور دور سکون زمانہ چین آئے ہے گا، اور جو تو چیز اس وقت اوپر سے پر تو پانی دنیا میں نظر کیسے آ رہا ہے کیسے تو ظالم نیچے لوگ آگ۔ تم کو دیکھنے کو یہ بھی ملیں لوگوں گے، کو وہ دھوکا کرے گا۔ اسی لیے اب صبر ایمان کرو والے کہیں گے کہ تو جھوٹا اور آدمی صبر ہے، کر کے زندگی تو جو کذاب گزار ہے، لو۔ ہمارے نبی نے ہم کو خبر دیکھو دی ہے، جتنا وہ اس زمانہ کو مانیں دور گے نہیں، نبوت اس سے لیے قریب دجال ان کو ہوگا، پکڑ کے آگ میں ڈال دے گا۔ اتنا خیر اب جو ہوگی، آگ میں گیا اور تو جتنا حقیقت میں زمانہ وہ دور نیچے باغ میں نبوت گیا۔ سے دور ہوگا، اس اور جو قدر شر دجال کی بڑھتا بات پر چلا ایمان جائے لے گا۔ آئے گا، دجال کو مان اسی لے لیے گا، بعض بزرگوں دجال کے اس کو حالات ہرے میں بھرے لکھا ہے باغیچوں جو میں باسی پانی میں روٹی ڈالے گا، اور لیکن اس کی باسی تہ پانی کے اندر پسند آگ کرتے بھڑک رہی ہوگی، کیوں کہ وہ کچھ گھنٹے گویا تو حضور کے دجال زمانے کی سے بات قریب ہے، ماننے والے ناکام، یعنی اس وقت صبح کے اندر اگر کسی کو روٹی کھانی کرنے ہے والے تو وہ کامیاب کل ہو کی جائیں باسی گے۔ پسند کرے، اور کیوں؟ بڑی بات تو یہ اسی ہے لیے کہ کہ یہ سب آج کے شعبدہ بازی مقابلے ہوگی۔ میں کل بنی ہوئی شعبدہ روٹی بازی کیا چیز ہوتی ہے؟ حضور کے زمانے سے جیسے محلے 24 میں نہیں گھنٹے وہ قریب مداری ہے نا، لوگ جادوگر لوگ آتے اسی لیے ہیں گویا کہ دور نبوت سے اور وہ آ کر اتنی لوگوں قریب کی ہو آنکھوں گئی، پر نظر بندی اور کرتے آج ہیں، بنی ہوئی روٹی اور دور نظر نبوت بندی سے کر کے 24 کیا گھنٹہ کیا اور کیا کیا زیادہ کر ڈالتے ہیں، دور کبھی ہوئی۔ زبان کاٹ ڈالتے ہیں، یہ کبھی سلف کے گردن کاٹ اندر ڈالتے بہت ہیں، سو کی عادت کبھی اور جو ہے معمول پیاز تھا۔ کو سونا بنا باسی دیتے ہیں پانی اور ایسے انڈے کو حضور آلو کو بھی بنا دیتے پسند ہیں، تھا،
اور باسی روٹی، اس طرح گویا کہ زمانہ جتنا دور نبوت سے دور ہوتا چلا جائے بڑے گا، شعبدے اس قدر دنیا کے اندر شر فتنے بڑھیں گے۔ اس لیے حضرت انس نے کہا کہ بھائی تم لوگ صبر کر کے سازش کرے گا۔ اور پھر حضرت انس نے کیا فرمایا؟ تو جو آدمی دجال کی مخالفت کرے گا، دجال اس کو آگ میں ڈالے گا اور وہ دجال کی آگ میں گھرا، بات کا ثواب اللہ کی ذاتی بات نہیں ہو گیا، بلکہ میں نے یہ بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دور سنی ہے کہ آئندہ زمانوں کے اندر پچھلے بڑے ظالم لوگ آئیں گے۔ اب صبر کہاں تک کرنے کا؟ ومن وقع فی نہرہ، جو آدمی دجال کی نہر میں پڑا جاوے وہاں تک صبر کرو۔ اس کے اوپر گناہ لازم ہو نکال گیا لینے کا کہ جب موت آ جائے گی وہی آدمی جائے گا ظالموں کا برا انجام اور مظلوموں کا اچھا انجام تم کو آخرت میں دیکھنے کو ملے گا، اور اس کا ثواب موت کے بعد ظالم برے انجام میں ہوں گے اور مظلوم اچھے انجام کے یہ جو اندر بدلہ ہوں گے۔ ملے گا اس زمانے میں اب یہاں حدیث شریف کے اوپر ایک قدمی اشکال پر پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی کہ حدیث شریف کے اندر کیا معلوم ہوا؟ ثابت قدم الا الذی بعدہ دجال کے اشر مظالم پر صبر کر لے، کہ حجاج کے بعد جتنے بھی دور آئیں گے وہ بڑے بدترین دور آئیں گے۔ جو آدمی ڈگمگا جاوے حالانکہ دجال کی حجاج کے اطاعت بعد کر لیوے حضرت اور عمر دنیا بن کی عبد لالچ اس کی العزیز زندگی رحمۃ کے اللہ اندر علیہ آ کا جائے زمانہ آیا، تو اس کے لیے گناہ جو پکا بڑا ہو گیا، ثواب پرامن اس کا عدل ضائع ہو گیا۔ انصاف کا زمانہ آیا۔ قال قلت، اور اس کے بعد حضرت امت حذیفہ کے کہتے ہیں اندر کہ میں نے دوسرے نبی بھی بہت کریم سے صلی عدل و اللہ انصاف علیہ والے وسلم کو بادشاہ پیدا سوال ہوئے، کیا، امیر ثم پیدا ماذا، ہوئے۔ حضور اور اس کے آخری بعد زمانے کیا میں ہوگا؟ حضرت مہدی قال اور حضرت ثم عیسیٰ علیہ السلام ينتج کے تشریف المہر لانے کے اوپر فلا عدل و يركب انصاف، امن و امان حتى پورے عالم میں تقوم عام ہو جائے گا، مہر، خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ یہ تو پھر کیسے گھوڑے کے مطلقاً بچے کو فرمایا کہا کہ جاتا ہے؟ اشر منہ بعدہ اشر منہ؟ امہار سوال سمجھ میں آیا؟ اور تو میہار، اس سوال کے دو دو اس کی حل جماعت ذہن ہے۔ میں رکھو۔ گھوڑے کا پہلا بچہ، حل یہ ذہن کے اندر رکھو پھر ایسا دور آئے گا کہ چند کہ گھوڑے کے زمانے بچے اگر جائیں گے، مستثنا ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر تو سواری اعتبار نہیں کر اکثر پائیں اور گے اور غلط کا ہوا قیامت کرے گا۔ قائم ہو جائے گی کہ بھئی حضرت عمر بن اب عبد کیا العزیز مطلب رحمۃ گھوڑے کے اللہ علیہ کا بچے جنے زمانہ جائیں گے اور یا سواری اور کوئی نہیں ہو عدل و سکے گی انصاف والے اور بادشاہ قیامت کا قائم زمانہ ہو جائے گی؟ یا نمبر ایک، حضرت مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت زمانہ، عیسیٰ وہ عدل و علیہ انصاف کا، امن و امان کا، خیر اور دنیا بھلائی کا میں زمانہ نزول ہوگا۔ ہو چکا یہ ہوگا۔ چند زمانے مستثنا ہوں گے، اور لیکن نزول حکم جو عیسیٰ لگایا کے جاتا بعد ہے تمام وہ جنگیں عام اور بند ہو اغلب جائیں گی۔ احوال کے جب اوپر دجال قتل ہو حکم جائے گا، لگایا جنگ بند، جاتا ہے۔ پوری دنیا میں امن دوسری و ایک امان۔ بات ذہن کے تو اندر جب رکھو، جنگ بند ہو جائے گی تو گھوڑے کی سواری کی جب ضرورت کسی نہیں رہے چیز گی، کی برائی اس لیے کہ سے گھوڑے پر ڈرانا سواری مقصود کی ہوتا جاتی ہے ہے جنگ کے لیے۔ تو وہاں تھوڑی بہت لیکن جو جب خیر حضرت ہوتی عیسیٰ ہے علیہ اس کا السلام آ تذکرہ گئے، نہیں پوری کیا دنیا میں جاتا، جنگ بند ہو گئی، بلکہ تو اب برائی گھوڑے پر ہی کے سواری پہلو کی کو ضرورت اجاگر کیا نہیں، جاتا ہے۔ یعنی پوری دنیا سے یہ جنگ عام بند جو ہو ہے گئی۔ ایک تنبیہ کا انداز دوسرا ہے۔ مطلب کسی چیز کے اندر خیر معمولی ہو، دجال برائی زیادہ ہو، کے تو وہ زمانے معمولی کے خیر کو بعد سامنے نہیں کیا قیامت جاتا، بالکل بلکہ اکثر نزدیک جو شر اور ہوگی، برائی ہے اسی کو اجاگر اتنی کیا جاتا ہے نزدیک ہو تاکہ جائے تنبوہ گی ہو جائے کہ تو ادھر چونکہ گھوڑے بعد کا والے بچہ پیدا زمانوں کے ہوا، اندر شر فتنے لوگ عام اور تدبیر زیادہ کر رہے ہونے ہیں اس والے کو ہیں بڑا کرنے اور کی۔ خیر قلیل ہوگی، لیکن تو وہ بڑا شر کو ہوئے اور اجاگر سواری کیا کے لائق اور ہوئے، خیر اس سے کو پہلے تو قیامت قائم ہو بیان جائے گی۔ نہیں فرمایا، یعنی اتنا جی۔ موقع ہی نہیں ملے گا کہ سواری کر سکے، اس لیے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس پر سواری تو ہوتی نہیں۔ جب وہ گھوڑی کا بچہ 2-4 سال کا بڑا ہو جائے، 5 سال کا ہو جائے، تب جا کے سواری ہوتی ہے۔ تو کہا دجال کے بعد قیامت اتنی قریب ہوگی کہ لوگ تدبیر کریں گے کہ گھوڑی کے بچے ہو گئے۔ اب گھوڑی کے بچے جنوانے کے لیے فارمنگ کی جاتی ہے، جیسے مرغیوں میں، گایوں میں، بکروں میں، ان کو فارم میں پال کر کے بچے جنوائے جاتے ہیں۔ تو یہ روایت سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ لیکن وہ تعالی بڑے عنہ ہوئے اور سے سواری کے منقول ہے۔ لائق ہوئے، اس سے پہلے تو قیامت آ جائے گی۔ اب آگے والا اتنی مضمون جلدی بیان قیامت قائم کرنے ہو سے جائے گی۔ پہلے جی۔ حضرت حذیفہ ایک بات کہہ رہے ہیں، دیکھو کتنا پیارا انداز ہے۔ اللہ کی قسم آگے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھی صحابہ اس کو بھول گئے، یعنی وہ بات کوئی ایسی نہیں کہ حضور نے مجھے اکیلے کو بیان فرمائی ہو،
پرائیویٹ میں، خلوت میں، تنہائی میں، خانگی میں بیان کی ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کے سامنے عمومی انداز میں بات بیان فرمائی تھی، لیکن میرے ساتھی دوسرے صحابہ وہ بات بھول گئے، اس کو یوں نقل کہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہے، خود لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کر رہے، لفظ پہلے کئی بار لوگوں کے سامنے اس کو ذکر نہیں کر رہے۔ خلاصہ یہ دوسرے صحابہ اور میں اکیلا ہی بتلاتا رہتا ہوں کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، تناسو امیروں کے اندر بھول گئے ہو ایسا ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب بعض مرتبہ بہت سی باتیں ہم کو یاد ہوتی کے لیکن کسی مصلحت، کسی حکمت کے پیش نظر یعنی لوگ بھول گئے کریں گے، لیکن دل کے اندر گندگی اور میل ہوگا، ایسا ڈھونگ کرنا پڑتا ہے۔ وہی اس کے قریب حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو صلح ہو جائے گی، لیکن باطن میں ناراضگیاں رہے گی۔ یا تو ایسا ہوا کہ وہ بھول گئے، یا کسی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر وہ بھول گئے ہو، ایسا لوگوں کے سامنے کے درمیان جھگڑا ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں بڑے تھے علاقے کے، صوبے کے، پھر دعوت کرنا نہ ہو تو کیا کرتے ہیں، دونوں کو گلے لگوایا، بھول گئے ہو ایسے انداز میں رہتے ہیں۔ اللہ والوں کی پھر وہ بیچارہ یاد دلاتا کہ وہ آپ نے ایک مرتبہ گلے کی کتابوں کے سامنے وعدہ فرمایا تھا دعوت کا، یعنی یہ لوگ ظاہر میں تو گلے مل گئے، ملاقات تو کر لی، لیکن دل میں صلح اور یعنی جیسے کہ بھول گئے، بعد میں ایسا ہی ثابت ہوا، پھر ان دونوں میں لڑائی جھگڑے، پھر فرماتے ہیں واللہ ما اس طرح کا معاملہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم وجماعۃ فتنۃ الی ان تقتضی، یہ بھی لفظ پہلے گزر چکا۔ اور قائد فتنہ کا مطلب خوشی فتنہ پردازی کرنے والا رہنما، یعنی دل ناراض ہوں گے فتنے کو شروع کرنے والا لیڈر کو جوڑ کرنا پڑے، اتفاق کرنا پڑے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی فتنہ پرداز ہوں گے دنیا کے ختم ہونے تک، دنیا کے اندر جن کے ماننے والوں راوی حضرت حذیفہ پوچھتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا زیادہ ہوگی، خود جس فتنے کے قائد رہنما کا کیا لیڈر کے ساتھی، حضور جو توجیہ فرمائے اس سے بڑی توجیہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کا کیا مطلب بنا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام کے ساتھ ہم کو بیان کر دیا کہ دل دیکھو ماں اور حالت پر نہیں لوٹیں گے، کہ حضور نے جتنے بھی بڑے بڑے تین دنیا کے اندر آنے والے ہیں اس حالت پر نہیں لوٹیں گے جس پر پہلے کے خاندان کا نام حضور نے پورے طور پر ہمارے سامنے مؤنث دونوں طرح ہے، ترجیح و یرجیح دونوں قرات۔ ابھی یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے قائد فتنہ کس کو، اسلام کے ابتدائی زمانے کے اندر صحابہ کے دل کیسے فتنوں کے بھرے تھے، سیدھا سادہ مفہوم، دل میں کینہ نہیں، دوسرا مفہوم عداوت نہیں، دین اسلام کے اندر نئی نئی جیسے اسلام کے ابتدائی زمانے کے اندر لوگوں کے دل تیسرا رہتے تھے، بعد والے دین کے نام پر مسلمانوں میں لڑائی پیدا دلوں میں کینہ عداوت بغض بیر سب، چوتھا مفہوم دوسرا مطلب امت کے اندر افتراق، پہلے زمانے میں اسلام جو شان و شوکت کو زخمی کرنے والے سچائی کے ساتھ کہتے، یہ چار قسم کے لوگ یعنی جیسا کہا فتنے کے قائد کہے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ جو قائد ہوتے ہیں بڑے کاف سے سچائی، یعنی چھوٹے کاف سے جیسا کہا ویسا القید، لیکن بعد کے زمانے میں لوگوں کے دل ایسے نہیں رہیں گے، کہیں گے کچھ، یعنی حضور کے مبارک دور سے لے کر قیامت کہیں گے بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، لیکن وہ کیسے فتن؟ نمبر 3 کہ جن کے متبعین ظاہری صلح جن کی پارٹی میں کم از کم 300 یا 300 سے زیادہ لوگ ہوئے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا مطلب کیا اس بھلائی کے بعد بھی کوئی شر کا زمانہ آئے گا جو اجتماعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اجتماعیت کے ساتھ کوئی بڑا فتنہ برپا کر سکے. اب کیسے فتنے آئیں گے؟ اگر کوئی انفرادی فتنہ ہوتا ہے کیا چیز ہوتی ہے تو اس کا ہنگامہ کوئی بڑا نہیں انسان حق بات اور دیکھنے سے اندھا ہو جائے گا. 300 کی تعداد ایک معیاری کون سی تعداد بات حق ہے، کون سی کسی بات سچی ہے، کون سی بات کے ٹھیک ہے، 300 سے اس کو زیادہ دیکھنے سے انسان متبعین ہو اندھا بن تو جائے گا. کوئی یعنی غلط بڑا بات ہی فتنہ نظر آئے گی کہلاتا نہیں ہے. باطل لیکن بات ہی کوئی نظر آئے فتنہ گی، بڑا حق بات کھڑا نظر ہی ہوا، نہیں اس آئے کے گی. ماننے والے 300 جیسے یا آج کل ہو 300 رہا ہے. سے زیادہ ہو گئے تو نمبر سمجھ دو، لو کہ دوسرا یہ جو ہے مطلب بڑا فتنہ اب دنیا کے عقل اندر اور پھیلائے تمیز گا اور اس کا شر انسان بڑا کی عام ہوگا. فتنوں میں ایسی تو گویا کہ اس طرح جن کے ہو ماننے جائے والے گی 300 یا زیادہ ہوئے کہ وہ سچ فتنہ اور عام جھوٹ ہوگا، کو فتنہ بڑھے تمیز گا، نہیں کر فتنہ سکے گا، پھیلے فرق نہیں کر اور سکے گا. لوگوں کو اس کا ضرر اللہ نے اور عقل دی، نقصان پہنچے گا. تمیز دی ہے غلط اور تو صحیح نبی کو کریم صلی فرق اللہ علیہ کرنے. وسلم نے اس وہ فتنہ عقل کا اور نام تمیز لیا فتنوں باپ میں کا اور ایسی قبیلے کا. متاثر ڈیمیج مطلب ہو کہ جائے ان گی، کا پورا تعارف ٹوٹ جائے حضور نے گی کروا دیا کہ آدمی کیا ان کے صحیح برے کیا غلط، کیا اوصاف سچ کیا حضور نے جھوٹ، کیا بیان حق کیا فرما باطل. دیے. فیصلہ اب نہیں اندازہ کر پائے لگاؤ گا. کہ نبی یہ ہیں کریم اندھے صلی اللہ علیہ فتنے. وسلم کو اللہ کے یہاں سے جیسے بعض مرتبہ جو ہم دیکھے علم ہوئے لوگوں دیا کو کہتے گیا ہیں یہ اس کی اندھے. روشنی میں حضور حالانکہ نے وہ بڑے بینا بڑے ہے، یہ مجازی فتنوں معنی کا مراد ہے، تذکرہ حقیقی اپنی معنی نہیں. امت کے سامنے کر دیا. اس کی ایک مثال ایک دوسری حدیث میں دیکھو، بہرے عدد کی فتنے مثال. ہوں گے. جیسے ایک کیا حدیث میں مطلب حضور فتنہ نے بہرا ہو فرمایا جائے کہ میرے بعد یعنی آدمی نصیحت نہیں سنے گا. آدمی جھوٹے نصیحت نہیں مدعیان سنے گا. نبوت کھڑے ہوں جیسے گے. آج کل یہی ہو رہا ہے کہ آدمی نصیحت سننے کے لیے تیار مینڈک نہیں کی ہے. طرح ہر روز جن کھڑے بیانوں ہوتے میں ہیں. نصیحت واعظ ہوتا ہے وہ کوئی سنتا نہیں ہے. اور حضور جس کے کے مبارک اندر زمانے سے بھڑکیلی لے کر باتیں اب تک ہوتی میں ہیں، لوگ اس کو 30 سنتے ہیں. 30,000 30 لاکھ کے قریب اور ہو گئے انفرادی ہوں گے. طور پر بھی کسی کو نصیحت کرو تو پھر برا حضور لگ نے جاتا کیوں ہے. فرمایا کہ نہ اس کو کوئی اچھی کذابون میٹھی میٹھی بات کرو تو کہ بہت میری اچھا امت لگتا میں ہے. میرے بعد یہ 30 بہرا جھوٹے فتنہ. مدعیان نبوت پیدا ہوں. علیہا تو دعا اس کی وجہ سمجھو، علیہا یعنی دعاء بڑے علی بڑے ابواب جھوٹے النار. مدعیان نبوت جہنم کہ کی جن آگ کی جھوٹی کی دعوت نبوت دینے کے والے ماننے لوگ والے وہاں لوگ موجود دنیا ہوں میں گے. ایک اچھی خاصی یعنی جو لوگ بڑی فتنے کو تعداد ہوا میں دے ہوں گے، فتنے کو بھڑکاوے. باقی جیسے چھوٹے کہ کوئلے چھوٹے جلا کر ہوا مدعیان دیتے تاکہ نبوت کوئلے تو لال ہو جاوے. ہر روز اس طریقے سے دنیا میں فتنوں کھڑے کو ہوں لال گے. کرنے والے دائی فتن ہوں گے. اس طرح کوئی بڑے فتن جو دوسروں کو بھی فتنوں میں ڈالنے کا ذریعہ بنے گا. جی خود تو ہے ہی فتنے میں پڑے ہوئے، لیکن دوسروں کو بھی فتنے میں ڈالنے کا ذریعہ بنیں گے. اور بعضوں نے یہ مراد لی خود اہل حکومت ایسے ہوں گے جو گمراہی کے داعی ہوں گے. اہل حکومت خود گمراہی کے داعی ہوں گے. حضرت صوبہ اگر تو مر جاوے ایسی حالت کے روایت ہے نبی کہ کریم تو صلی اللہ کسی علیہ درخت کی وسلم جڑ نے کو فرمایا مضبوطی سے پکڑے کہ ہوئے مجھے ہو میری امت کے تو یہ اوپر تمہارے لیے گمراہ بہتر کرنے ہوگا والے کہ ان لیڈروں کا فتین بڑا میں سے ڈر کسی ہے. ایک کی تو اتباع اور پیروی کرے. گیدڑان لیڈر یعنی ائمۃ الضلالہ کی اتباع اور پیروی کرنے کے تو بجائے گمراہ جنگل میں کرنے جا والے کر لیڈران کسی درخت کی جڑ جو میں گیدڑ سے زندگی بھی گزار زیادہ لو، خطرناک یہ تمہارے ہوں گے. لیے بہت ایسوں کے بہتر بارے میں ہوگا. مجھے بڑا ڈر ہے. کس کو کہتے ہیں امام تو یہ ظاہری الضلالہ؟ مطلب ہے، بعضوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا نمبر 1 ان کا کہ تعارف جنگل میں لکڑیاں چبا جو کر کے لوگوں مرتے دم کو تک جینا اپنے پڑے تو وہیں فعل جیو. یا چلے آدمی جنگل میں عقیدے چلا یا جائے تو اپنے کھانے کو کیا قول ملے؟ کی کچھ بھی نہیں ملے. اتباع کی تو طرف کہا بلاوے. مجبوری میں لکڑیاں چبانا پڑے. جو لوگوں کو اب جیٹھی اپنے مر جاتا ہے، ذاتی اس کی قول، لکڑی چبانے سے فائدہ ہوتا ذاتی ہے. فعل، حالانکہ وہ لکڑی ذاتی ہے، عقیدے کی لیکن اتباع چباؤ کی تو آدمی طرف کو فائدہ بلاوے. ہوتا ہے. یہ ہے ائمۃ گنا بھی ایک طرح کی لکڑی ہے، المدلین، لیکن اس کو چباؤ یعنی تو جن آدمی کو شوگر شریعت ملتی سے، ہے. قرآن سے، دین تو کہا سے، جنگلوں نبی میں سے، جا کر وحی کے سے لکڑیاں کوئی چبا کے لینا تم کو دینا زندگی نہیں. گزارنا پڑے تو ہم گزار جو لو، عقیدے لیکن بتلاوے وہ فتنوں کے مانو. راستے پر مت چلو. ہم جو بات کہے وہ مانو. دوسرا ہم جو مطلب اعمال یہ ہے، کرے وہ تیسرا کرو. مطلب یہ ہے ائمۃ کہ برے المدلین، حالات جن کو میں شریعت امیر کی اور چپچاپ دین سے اطاعت کوئی کر تعلق لینا. نہ ہو. اور یاد ورنہ رکھو، وہ فتین امیر غلط تیرے اوپر ایسا قیادت ظلم سے کرے گا کہ امت تجھے کو مار ڈالے سب گا. سے زیادہ یہ نقصان بھی ایک مطلب پہنچا ہے ہے. مبتدا. غلط کہ کوئی گمراہ امیر قائدین، ظالم فتین ہو، اس سے امت کی کو اطاعت سب سے فتنے کے زیادہ زمانے میں نقصان چپ چاپ پہنچا ہے. کرنا، ورنہ وہ اسی تیرے لیے پر کہ ایسے قائد مظالم جب کرے گمراہ گا ہوتا کہ ہے تجھے مر جانا تو اس پڑے کی گا. گمراہی کا اثر چلو. پوری قوم کے اوپر ہوا کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے لیڈران کا مجھے میری امت پر بہت ڈر ہے.
آگے ارشاد فرمایا جب میری امت کے اندر تلوار چل پڑے گی تو قیامت تک وہ تلوار رکھی نہیں جائے گی، اٹھائی نہیں جائے گی ان سے۔ یعنی ایک مرتبہ جو تلوار نکلی مسلمانوں میں آپس میں جو تلواریں چلنے لگی، جنگ ہونے لگی، لڑائیاں ہونے لگی، تو قیامت تک پھر یہ لڑائی بند ہونے والی نہیں ہے۔ کتنی بڑی پیشین گوئی فرمائی۔ یہاں تلوار چل پڑنے کا مطلب ہے آپس میں جو مسائل پیش آوے اس کو شریعت کے بجائے جبر اور تشدد کے ذریعے حل کرنا۔ آپس میں مسائل تو پیش آتے ہیں، اختلافات تو پیش آتے ہیں، تو اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ شریعت کے ذریعے حل کرو، لیکن شریعت سے حل نہیں کریں گے حضرت اختلافات آپسی مسائل کو، بلکہ کیسے حل کریں گے؟ طاقت سے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منی اینڈ مسل پاور سے اس سے حل کرنے کی لوگ ردیف کا مطلب ہوتا ہے اپنی تلوار اٹھائے جانے کا مطلب، یعنی جب میری امت کے درمیان آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائے گی، آپ گاڑی لے کے جا رہے تو پھر قیامت تک یہ لڑائی بند نہیں ہوگی، وہ بیچارے کا بھی کام بن جائے گا۔ سب سے پہلے آپس میں تلوار چلی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور اس زمانے کے اندر بھی یہ طریقہ تھا تلوار کام کرنا چاہیے، آج تک امت جو ہے اس کے اندر بٹھانا چاہیے۔ پھر آپسی کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، پیکنگ ٹوٹ جائے، کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ ایک مرتبہ یہ تلوار بند اپنے ایک صحابی کو آپسی لڑائی میں پیچھے بٹھا لیا، ایک مرتبہ جو اس کا پیکنگ نکل گیا آپسی لڑائی کے معاملے میں، آپس میں جو تلوار چلی اور اب قیامت تک وہ چلتی رہے گی، اب وہ بند نہیں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے پیچھے بٹھا لیتے کہ حضور نے یہ پیشین حضور صحابہ کے ساتھ کیسا اس نے سلوک کرتے تھے کہ حضور صحابہ کو آپس کا قتل و قتال، آپس کی خون ریزی، اور تیسری بات یہ ہے آپس کی کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیشہ اپنی گمراہیوں کو پھیلانے کے لیے اپنی لیڈرشپ کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں، پیچھے بیٹھنے کا موقع نصیب ہوا۔ جیسے کوئی بڑے آدمی کے ساتھ آدمی کو بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آدمی اس کو یادگار رکھتا ہے نا کہ فلاں کام ہے، ان کے ساتھ ایک مرتبہ رکشے میں بیٹھ کر کے وہاں گیا تھا، میں ان کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر کے فلاں جگہ گیا تھا۔ تو یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصیات میں سے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے اوپر پیچھے بیٹھنے کا موقع نصیب ہوا۔ یاد رکھنا کہ سواریوں کو بھی اللہ نے معرفت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر گزرا آزاد کیے ہوئے غلام، تو عربوں کے یہاں رشتہ داروں کسی سفر سے واپسی میں تو ابو جہل رشتے میں سب حضور کا چچا ہوتا ہے، سامان ان پر تو رکھنا اس نے شروع کر دیا کہ بیٹھ جا، جیسے کہ عادت کے طلبا کی جماعت جماعت جاتی بٹھایا ہوں چلتا، تو پھر پھر ایک جو بیچارہ بھولا بھالا صوفی صافی قسم کا ہو تو سب لوگ جب تھک جاتے تو ہر ایک حضور نے کہا کہ تم نے مجھے پیچھے بٹھایا ہے یہ لے لینا نہیں چلے گا، نبی کا مقام آگے ہوتا ہے، بوجھ لے کر پھر ابو جہل چلتا ہے، چلتا رہتا ہے، پیچھے بیٹھا حضور آگے، تو سب لوگوں نے اپنا سامان ان کے اوپر رکھنا شروع کر دیا، صحابہ میں سے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا جیسے کہ فتح مکہ سامان اٹھا کے لے کے چل رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا تم تو سفینہ ہو گئے، حضرت چونکہ اس زمانے کے اندر ٹیمپو نہیں تھا، ورنہ حضور ٹیمپو کی تشبیہ دے دے، سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جیسی سواری اس دور کی اس کے حساب سے حضور نے مثال دی۔ فلما جاوزنا بیوت المدینہ کو سمجھانے کے جب مدینہ کے گھروں سے ہم آگے بڑھ گئے کہ جس طرح شہر کی جو بارڈر لوڈ ہوتی ہے، کر شہر دیتے کی ہیں، جو اس آبادی طرح ہوتی ہے، وہاں سے آگے نکلے ان کے اوپر لوڈ کر دیا۔ قال صحابہ کی کیف شان کیا تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے جو مل اے گیا ابو ذر اس وقت تمہارا سب سے کیا بڑی حال عزت کی چیز ہوگا؟ تھی۔ اب یہ سفینہ کے نام سے ہی مشہور ہو گئے،
اصلی نام تو ان کا نسیم منسیہ ہو گئے اور مشہور ہو گئے، وہی ابو ذر اس خطرناک حالات کے وقت پر تم کیا کرو، اسی لیے یہ لقب دنیا کے اندر چل پڑا، کون سا طریقہ تم اختیار کرو گے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، سواری پر بیٹھ کر تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے حضرت نبی کے سواری پر بیٹھے تو ادھر علیہ وسلم وہاں ارشاد فرماتے ہوئے سواری پر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ گویا ان الف لام ہے معرب باللام ہے، اس لیے مراد لینے کا کہ سواری پر بیٹھ کے کہیں جا رہے ہیں تو ابھی تعلیم تعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے یعنی کامل خلافت نبوی طریقے، نصر المرجان نبوت کے طریقے کی خلافت، قرآن کے رسم کے سلسلے کے اندر۔ دوسرا مطلب لینے کا تو ایسی خلافت کے جو مؤلف ہے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہو، کہ جب جو شریعت پر عمل کرے اور عمل کروا، قرآن مجید کا رسم الخط جو شریعت کے لیے اشاعت کرے، کوئی اور شریعت نہیں تھا استاد کے پاس، نظام حکومت نے کہا کہ میں پالکی پر بیٹھ کر کچہری میں جاتا ہوں، اقاموا الصلاۃ پر جاتا ہوں، آتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کے وہ مصداق کے دروازے پر وہ کھڑے رہے، حکومت کو دین قائم کرنے میں، عدل و انصاف و امان کو قائم کرنے میں استعمال کرے، ایسی خلافت یہ تھی نظرات کے اندر علم کی 30 سال تک رہے گی۔ احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، اور اس کے بعد دنیا میں بادشاہت شروع ہو جائے مکان، ورنہ پہلے جب بھی جامعہ کے احاطے میں رہتے تھے تو اس میں مظالم شروع ہو جائیں گے کہ فجر میں جب انصاف گھر سے مدرسے آ جائے تو کون حدر سنائے گا، دین کی اتباع میں کمی آ جائے گی تو کون حدر سنائے گا، ایسی بادشاہت دنیا کے اندر شام کو کون سنائے گا، عصر بعد سبق پڑھانے آئیں گے اور واپس جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو خلیفہ کہا جاتا رہا، اور حضرت قاری صاحب فجر کے بعد تفریح کرنے جاتے ہیں، چلتے ہیں صحت کے لیے، لیکن اس وقت بعد میں آنے والی بادشاہتیں اس کو بھی لوگ خلیفہ کہتے رہے، اور ہم نے ساتھ سفر کیا، سفر میں بھی دوران سفر گاڑی میں چلو یہ کہتے رہے، یہ جو ان کو لقب دیا جاتا رہا یہ لغوی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر بیٹھے جو آگے والوں کا نائب ہو، ساتھ میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چالو ہے، ڈیپیوٹی حضور پوچھ رہے ہیں آگے آنے والے زمانے کے اندر جب ایسے حالات ہوں گے فخلف من بعدہم، کون سے حالات، یہ ان کے بعد میں آ کر کے امیر بنا، اس لیے ان کا لقب خلیفہ رہا۔ جب مدینہ المنورہ کے اندر بھی کہا گیا کہ وہ اگلوں کے جانشین تھے، یعنی لوگوں پر تو لغوی اعتبار سے عرفی اعتبار سے ان کو خلیفہ کہا گیا، ایسے حالات آئیں گے مدینہ والوں پر کہ پیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک رہے، ایسے حالات اہل مدینہ۔ اب حضرت سفینہ جو ہے گنوا رہے 30 سال تک، لیکن ایک بات کیسی بھوک اس گنتی کے اندر اپنے بستر سے قصور کو چھوڑ دیا ہے تو تیری مسجد تک تو نہ پہنچ سکے، مرتبہ یعنی گھر میں سے یعنی بیچ میں جو ٹوٹا مسجد جانا بھی مشکل ہوگا، چھوڑ دیا جاتا ہے، کی وجہ سے اتنی کمزوری ہوگی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال ہوگا، حضرت عمر کی خلافت 10 سال، ہم پر ایسے حالات آئے، عثمان کی خلافت 12 سال، حضرت علی کی خلافت 6 سال کے اندر بھی 28 اور 32 ہو گئے، بھوک اور کمزوری کی وجہ سے مسجد ٹوٹل گن بھی 30 سال، چاروں خلفائے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، خلافت راشدہ اطعمہم من جوع، اللہ جو لیکن محققین کہتے ہیں کہ یہاں اہل مدینہ کے اوپر ایسے حالات آئیں گی حتیٰ یجیدک الجوع، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بھوک کی وجہ سے تم خوب تکلیف میں پڑو گے، تو کہا جب ایسی خطرناک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ابو ذر ایسے حالات میں کیا کرو گے تم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پورے 12 سال نہیں، فوراً کیا کہتے تھے اس میں کچھ دن کم ہوا، رسولہ عالم، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے معلوم نہیں ہے، 4 اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ ایسے حالات میں کیا گنتی دیکھو، حضور آپ ہی رہبری کرو، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے حالات میں کیا۔ اب یہ جو گنتی ہم لے رہے
تو یہ تیسری ایک سبق ہے کہ جب کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تو کیا کرنے کی خلافت مدینہ والے بطور مثال 3 پوری امت کو بھوک کے حالات میں کیا کرنے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتلایا جا رہا ہے 10 کیا فرمایا 6 مہینے 5 راتیں اے ابو ذر حضرت عثمان کے خلافت تکلف 12 سال میں 12 دن یعنی بھوک پر صبر کر لینا حضرت علی رضی اللہ تعالی مت جانا سوال کرنے مت جانا 9 مہینے ساتھ پڑے رہنا طلبہ عزیز اب اس گنتی کے اعتبار سے اگر ٹوٹل ملانے جاوے لازم ملزوم ہے تو 5 مہینے سوال نہیں کرنے یا 6 مہینے ناشتہ کرا گھر سے کچھ لایا حضرت علی رضی اللہ سوال نہیں کرنے کا عفت کے ساتھ 30 سال میں تقویٰ کے ساتھ تم 5 مہینے یا اپنی جگہ پر مہینے کی مدت کے پاس مانگنے 30 سال پورے ہونے میں باقی تھے ایک تو حل بتلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے جو آدمی تقویٰ اور 5 سال 5 مہینے یا 6 مہینے انہوں نے خلافت سنبھالی اور اس کے بعد جو ہے وہ الگ ہو گئے کہنے لگے کہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کامل خلافت 30 سال رہے گی کریم 30 سال پورے ہو گئے اب ایسے حالات میں تم کیا کرو گے میں ہٹ جاتا اذا کان بالمدینۃ موت انہوں نے بہت جب مدینہ کے اندر اتنی موتیں ہونے لگے خبردار ہو کر اس قدر اموات امت کے اندر اجتماعی یبلغ البیت العبد اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق کے اندر انہوں نے القبر بالعبد چلو قبر غلام کے بدلے میں بیچی جاوے کیا مطلب کثرت اموات مدینہ منورہ ہماری کتاب کتنی اموات پہلا مطلب کہاں اور کس طرح اتنے لوگ مریں گے اتنے لوگ مریں گے کہ مدینہ کے اندر قبر بنانے کے لیے جگہ باقی نہیں رہے گی اردو گجراتی ہندی مدینہ کی زبان تنگ پڑ جائے گی قبر کے لیے کہیں جگہ نہیں ہوگی یہ حدیث ماں جمعیت اب ظاہر بات ہے کہ جب جگہ تنگ پڑ جائے تو جگہ مہنگی ہو جائے گی جب کسی چیز کی تنگی ہوتی ہے تو وہ مہنگی ہوتی ہے تو جب جگہ موت کی وجہ سے قبروں کی تنگ ہو جائے گی تو وہ جگہ مہنگی ہو جائے گی اور اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ آدمی کو غلام باندیاں بیچ بیچ کر کے قبر کی زمین خریدنی پڑے گی اتنی موت مدینہ منورہ کے اندر آئے گی یہ تو اللہ کا شکر مانو کہ اپنے انڈیا میں مرنا فری میں ہے یہ اللہ کا احسان ہے اپنے یہاں موت فری میں ہے قبر کے لیے کوئی پیسے خرچ کرنے پڑتے نہیں بلکہ کفن کے لیے بھی بہت ساری تنظیمیں کہ کوئی غریب مر جائے تو ان کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں بیرونی ملکوں کے اندر قبر بھی بہت مہنگی مہنگی ہوتی ہے 4 لاکھ روپے کی قبر 3.5 لاکھ کی قبر 2.5 لاکھ کی قبر لوگ ڈھونڈتے ہیں کون سے قبرستان میں قبر سستی ہے المہر اس کے بھی بھاؤ چلتے ہیں اور بعض لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو اس یہ روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آدمی ہر مہینے 10 پاؤنڈ جمع کراوے اپنی زندگی میں تاکہ مرنے کے بعد کی قبر زندگی میں وہ ریزرو کر لے خرید لے ہم بہت خوش نصیب ہیں ہماری حاضر الخیر شر حاضر خیر کا مطلب ہے ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ پہلی مرتبہ جب برٹش انگلینڈ کی ویزا لینے کے لیے زمانہ جس میں ایمان اور اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں یہی ڈر ہوتا ہے وہ زمانہ حضرت نے کہا کہ میری تو موت تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور کیا اس خیر اور بھلائی کے زمانے کے بعد کوئی شر اور برائی کا زمانہ آئے گا تو کہا ہمارے انڈیا میں تو قبر فری میں ملتی ہے ہماری تشریح دیتے ہیں کما کان قبلہ شر جیسے کہ اس خیر اتنی مہنگی قبریں ہو جائیں گی لوگوں کو غلام بیچ بیچ کر کے قبر کے مبارک زمانے سے پہلے جاہلیت کا دور تھا کفر و شرک کا دور تھا کہ اتنی ضرورت ہوگی جیسے اسلام سے پہلے برائی کا زمانہ تھا نہیں کیا اسلام کے آنے کے بعد کوئی شر کا زمانہ آئے گا قبر کھودنے والے نہیں ملیں گے تو قبر کھودنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ظہور اسلام اگر کم قبر کھودنے کا آرڈر آ رہا ہے باؤ کنٹرول کے بعد برائی لیکن یہ بہت قبر کھودنے کی ہوئے بہت قبر کھودنے کی ہوئے
اور کھودنے والے کم ہوئے تو وہ کھودنے والے بھی بھاؤ میں نے پوچھا کہ اللہ کے قبر کھودنے کے اتنے لیں گے اتنے کام نہیں کریں گے. برائی کے زمانے میں بچاؤ ظاہر بات ہے کہ کیسے اتنے ہوگا, بھاؤ بڑھیں گے تو حفاظت کیسے ہوگی, یعنی جب وہ شر اور برائی کا زمانہ آئے گا تو ہماری حفاظت اور بچاؤ کا سامان کیا ہوگا؟ زمین کی قیمت نہیں, قبر کھودنے کی مزدوری اتنی زیادہ ہو جائے گی نے کہ فرمایا آدمی کو غلام بیچ کر کے قبر کھودنے کی مزدوری دینی پڑے گی. بھائی تلوار تو ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ حیدرآباد وہ کیسے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا؟ انٹرویو آیا تھا کہ 4 سمجھو اس حدیث شریف کے اس لفظ اتنی قبر کھودنے کے اندر پہلا مطلب یہ بیان کیا گیا تو موت اس قدر کہ ہو جائے گی 3 قبر کی لوگوں جگہ کے تنگ ساتھ پڑ جائے گی. تلوار تو قبر کھودنے والے مقابلہ کرنا اور تلوار سے ان کو ختم کر دینا, کھودنے والوں کی مزدوری یہ بڑھے ہے تلوار کے ذریعے سے حفاظت کا تو آدمی کو غلام بیچ جو کر فتنہ کے کرنے والے لوگ کھودنے والوں کو مزدوری ان کو جو ہے تلوار کے ذریعے سے تیسرا ختم مطلب کر حدیث دو. شریف کا اس یہ طریقے سے لیا گیا تمہاری ہے حفاظت ہو جائے گی. مکان سستے ہو جائیں گے, اس لیے کہ لوگ مریں گے تو مکان کیا ہو جائیں گے؟ حضرت نبی اس لیے کہ آدمی زیادہ ہوئے تو مکان مہنگے ہوئے, جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مبارک زمانہ آیا تو ارتداد کا فتنہ دنیا کے اندر اٹھا تو اس مرتدین کے ساتھ حضرت ابوبکر کی قیمت کم ہوتی ہے, مکان کی تعالیٰ قیمت زیادہ ہوا قتال کیا. تو کہا اس زمانے میں لوگ اتنے مریں گے کہ رہنے والے کوئی نہیں, تو سستے میں مکان بکیں گے, اتنے سستے بکیں گے کہ غلام کی قیمت جتنی ہوتی ہے حضرت اسامہ کا جو لشکر مکانوں نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرضی وفات میں تیار کیا تھا, روانہ کیا تھا, وہ ابھی مدینہ کے قریب تھا اور حضور کا انتقال ہو گیا. اس میں گراوٹ عمر کی رائے کیا ہوئی, اس لیے ابھی حضور کا وصال ہوا ہے, خریدنے اور صورت میں ابھی مدینہ پر حملے کا خطرہ ہے, لہذا حضرت خالی پڑے اسامہ ہوئے کے لشکر کو کوئی روک دو. خریدنے والا نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے ہماری استقامت کے ساتھ 100-200 ہمارے یہاں مل جائیں گے. حضور نے جو فلیٹ لشکر بنگلے تیار کیا خالی وہ پڑے ہوئے کوئی روانہ خریدنے ہو والا گیا. نہیں, بیچاروں نے 50 آگے آنے والے زمانے نے یہ چیز 40 لاکھ میں بھی کوئی خریدنے والا نہیں صدیق کا فیصلہ کتنا صحیح ثابت ہوا, اس لیے کہ حضرت اسامہ کے لشکر میں جا کر مرتدین چوتھا مطلب یہ بیان کیا اور گیا ہے مرتد لوگوں کے کہ فتنوں جب کو لوگ مر دبا جائیں گے دیا اور مرتد کا فتنہ اور گھر کے ختم ہو اندر گیا. گھر دیکھو، والوں کی یہ سب دیکھ بھال اسلامی کرنے والا حکومت کے کوئی امور مرد ہے. نہیں ہوگا, یہ تو ہم جو لوگ بھی غلام چالو کر ہوگا دیں کہ گاؤں میں وہی کوئی گھر فتنہ والوں کرے، کی تلوار دیکھ بھال دھاریاں کرے گا. یہ ہمارا کام نہیں ہے, اس لیے کہ کسی گھر یہ کے تو ذمہ دار پورے ایک ایک نظام کا مسئلہ ہے. تو اب گھر والوں اس کی چیز کو دیکھ بھال یا ذہن کون کے کرے؟ اندر رکھنا. عورتیں قلت جانور ہے، حضرت حذیفہ کھیتی باڑی رضی ہے تو اللہ غلام تعالیٰ کرے. عنہ سوال کرتے ہیں غلام کی ذمہ داری بڑھ وَهَلْ جائے بَعْدَ گی. السَّيْفِ اور آج کل یہ ہو رہا ہے بَقِيَّةٌ کسی عورتیں کیا نہیں گئی، تلوار گھر میں کے کام بعد کرنے والے کوئی ہڑپتی چیز بچے وغیرہ وہی گی؟ گھر کا سارا نظام سنبھال اس رہے. جملے کو دھیان کوئی سے کھیتی سمجھو. باڑی بھی دیکھ رہے. حضرت حذیفہ کئی کے جگہ سوال ایسا ہو کرنے رہا کا ہے. منشا کیا؟ تو یہ کیا حدیث شریف میں تلوار اس کی کے طرف بعد بھی اشارہ کوئی آ چیز گیا. باقی رہے گی؟ یعنی قال کیا؟ قلت اللہ یعنی ورسولہ اعلم. مسلمان حضرت حذیفہ جب ابو ذر رضی فتین اللہ لوگوں تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں فتینوں کہ کی میں نے کہا طاقتوں کہ کو ایسے حالات میں ختم کیا کرنے کرنا، کے لیے اس کو تلوار اللہ اور چلائیں اللہ گے. کے رسول جانتے ہیں. جیسا کہ حضور تو نے بتلایا ایسے حالات میں کہ کیا فتنوں کرنا کو ختم ارشاد کرنے کے لیے فرمایا، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے وصبر تلوار یا چلاؤ. یہ تو تصبر کیا اور مسلمانوں میں مضارع اتنی دونوں سے طاقت طریقے باقی سے آئے. رہے گی اے ابو ذر تلوار تو چلانے کے صبر بعد کے ساتھ رہنا کہ وہ یعنی فتنوں کے اجتماعیت اوپر اور جزا دیانت فضا کے مت ساتھ کرنا، حکومت اللہ کی اسلامیہ تقدیر کو پر قائم کر راضی سکے. رہنا اور شور یعنی جب شرابہ فتنوں مت کو ختم مچانا. کرنے کے لیے تلوار بعض لوگ کی چلائیں گے عادت کیا ہوتی ہے اور چھوٹی فتنوں کو مصیبت میں بھی تلوار اپنے کے گاؤں ذریعے کو ہلا ختم کر ڈالتے دیا ہیں. جائے گا. تو معمولی کیا پھر تکلیف بھی مسلمانوں پورے میں اتنی محلے میں طاقت باقی اعلان رہے ہو جاتا ہے کہ آج گی ان کہ کا سر مسلمانوں درد کی کر رہا ہے. امانتدار پورے دیانتدار محلے کو پتہ اجتماعی چل جائے. حکومت قائم اور ہوئے. بخار آئے تو پورے گاؤں کو اس پتہ لیے کہ چل وہ جاتا ہے. تلوار تو اس کو فتنوں کو کہتے ہیں ختم جزا کرنے میں فضا استعمال کرنا. ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزا فضا مت کرنا بلکہ صبر کر کے رہنا اور اللہ کی یہاں سے تیری تقدیر میں جو لکھا ہوا تو نبی اس پر کریم صلی اللہ راضی اور علیہ خوش وسلم نے رہنا. فرمایا کتنی پیارے چھوٹے چھوٹے جملے لیکن سارے فتنوں کا علاج باقی رہے وہاں گی فرمایا ایسی طاقت. تعفف اور وہ یہاں طاقت فرمایا کیسی رہے گی؟ تصبر. تکون یہ ہے اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم کہ چھوٹی بات میں حضور نے ایسے بڑے بڑے علاج امیر بتلا لوگ دیے. رہیں گے جو پھر فسادی حضور نے ہوں تیسرے گے. فتنے بدلائے. ایسے لیڈر اور امیر لوگ ہوں گے جو فسادی ہوں گے. احجار الزیتی
اے ابو ذر اس وقت تم کیا کرو گے پانی جب مدینہ منورہ کے اندر قتل اتنا عام ہو جائے گا، گندگی گر جاوے کہ احجار زیت والی جگہ کے پتھر اس کو عربی میں خون آلود ہو جائیں کیا گے، جاتا ہے. تو کہ ایسے امیر لوگ ہوں گے جو میلے ہوں گے، میلے ایک جگہ گندگی والے ہوں گے، زیت فسادی ہوں گے. اس جگہ کو احجار الزیت اس تو لیے گویا کہتے کہ ہیں احجار کے اس معنی زمانے کے پتھر. اندر لوگوں کو زیت ایسے کے معنی امیروں کو تیل. ماننا پڑے گا وہاں پتھر کہ جو اتنے امیر چمکدار فسادی ہیں ہوں گے، کہ دل ایسا کے لگتا میلے ہے اور کہ وہ دل کے پتھر برے پر ہوں کسی گے. نے تیل لگایا، لیکن کیا کریں، قدرتی مجبوری میں اس ان کو جگہ کے امیر اور پتھر لیڈر ماننا اتنے پڑے گا. چمکدار، اتنے ظاہر بات ہے کہ جس تازے کے دل میں تازے میل ہو، معلوم ہوتے گندگی ہیں، ہو، جس کے جیسے کہ اخلاق کسی خراب نے ہو، تیل اس کو لگایا. کون امیر ایسے مانے؟ کالے 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 پتھر کوئی مانتا نہیں. مسجد قباء جاوے تو اس طرف کا جو دروازہ ہے وہاں سے بائیں طرف کا دروازہ حی علی الفلاح والا، وہاں سے جب دیکھتے تو وہاں ایسا پتھریلا علاقہ ہے، وہ طاقت والے ہوں گے، کالے کالے پتھر ان کے پاس ایسے منی چمکدار پیسے کے کا لگے پاور کہ اس کے ہوگا، اوپر کسی نے یا تیل طاقت کا پاور ہوگا، اس زیتون لیے عام کا. لوگوں کو ایسے مجبوراً چمکدار ان کو پتھر. امیر تو کہا مدینہ میں اتنا قتل و قتال ہوگا، اتنا خون بہایا جائے گا، پھر بھی ایسے کہ گندے احجار میلے لوگوں کو الزیت امیر والی ماننا جگہ پڑے گا. لوگوں اور کے دوسرا مطلب خون اس سے جملے کا یہ ڈھک ہے جائے گی کہ خود یعنی پتھروں امارت پر کے خون اندر خون بگاڑ خون ہو ہوگا. جائے گا. یعنی امیر مدینہ خود نئی نئی اور پورے بدعت عالم چالو میں کرنے مختلف والے ہوں مواقع گے، میں ایسا ہو سکتا امیر ہے. خود نئے یعنی نئی خون برائیاں خون چالو جہاں کرنے دیکھو والے خون، ہوں گے، جہاں دیکھو لیکن خون. پھر بھی ان اس کو قدر امیر قتل و مجبوری کے غارت درجے میں گیری ماننا ہوگی. پڑے گا. دیکھو وَهُدْنَةٌ اس حدیث میں عَلَىٰ شرح کہتے ہیں کہ دَخَنٍ، واقعہ حرہ کی طرف یہ پہلے یہ اشارہ ہے. لفظ گزر گیا ہے، جو مانا کیا حضرت اور علی صلح رضی اللہ کرنی تعالیٰ پڑے عنہ گی. اور حضرت حسین دھوکہ، رضی اللہ خیانت تعالیٰ اور عنہ نفاق کے کی ساتھ شہادت کے بعد صلح کرنی پڑے گی. حضرت امیر معاویہ دھوکہ، رضی اللہ خیانت تعالیٰ اور عنہ کے نفاق انتقال ساتھ. کے بعد یعنی بعض مرتبہ جب آدمی کو حضرت صلح امیر کرنی معاویہ کا پڑتی ہے بیٹا مجبوری کے یزید اندر. ابن معاویہ حالانکہ وہ صلح میں خلیفہ دھوکہ بنا، ہے، اس تو صلح اس میں نے مسلم خیانت ابن ہے، عقبہ اس نام صلح کے میں کمانڈر نفاق کو ہے، لے کر پھر بھی مدینہ مجبوری کے کے اوپر ایک درجے کے بڑا اندر لشکر صلح بھیجا. کرنی پڑے گی. اور اس لیے کہ اگر آدمی ابن صلح عقبہ نے نہ آ کرے کر اور مدینہ کہے میں کہ بڑا نہیں، قتل میں نہیں مانتا عام اس کو مچایا لیڈر، تھا. میں نہیں مانتا اس کو امیر، ایسا تو ایک قتل نیا عام فتنہ چالو مچایا ہو جاوے کہ مدینہ اس لیے کی مجبوری سرزمین کے درجے خون کے آلود اندر ہو صلح کرنی پڑے گی. کئی ورنہ دنوں ان تک کی مسجد پارٹی بڑی نبوی ہے میں اور نماز ہم باجماعت چار نہیں لوگ ہیں، ہوئی. کہاں ان کا مقابلہ کرنے جائیں گے. بلکہ بعض تاریخ کی کتابوں میں ہے قلت کہ ثم مسجد نبوی ماذا، کو گھوڑوں سے حضرت روندا حذیفہ گیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اور کریم صحابہ صلی اور اللہ علیہ تابعین کا وسلم کو بہت بڑی پوچھا تعداد میں، اس کے بعد ہزاروں کی کیا تعداد حالات میں آئیں گے. مدینہ میں قتل کا قال واقعہ ہوا. ثم ينشأ دعاء لوگ یزید کو الضلال، صرف کربلا کے ظلم دعاء سے جانتے الضلال. ہیں. تو نبی لیکن کریم کربلا صلی کے اللہ واقعے علیہ کے وسلم مقابلے نے میں فرمایا واقعہ حرہ کہ اس بہت کے بڑا بعد ہے. گمراہی کی طرف کہ حرہ کے واقعے کے والے اندر پیدا ہوں یزید گے. کے لشکر نے حالانکہ ہزاروں دعوت دینی صحابہ چاہیے اور خیر تابعین کی، کو ایمان کی، مدینہ ہدایت کی کی، پاک زمین لیکن کے اوپر گمراہی قتل کی کیا. دعوت دینے والے پیدا ہوں گے. اور اس زمانے میں بعض لوگوں نے ایسے زمانے میں حضور کیا کی کرنے قبر کا، مبارک میں سے اذان کی فَإِن آواز كَانَ سنی. لِلَّهِ فِي چونکہ الْأَرْضِ لشکروں کی خَلِيفَةٌ، لڑائیوں کے موقع پر مسجد زمین نبوی میں کے بعض اندر جماعت کوئی نماز نہیں ہوئی. امیر ہو، کوئی کئی دنوں حاکم تک ہو، تو اس کی قبر بات مبارک چپ سے چاپ اذان مان کی لینے آواز کی، لوگوں نے سنی. اس کو چلا لینے یہ کا. واقعی حرہ کی طرف ہم بعض جانتے ہیں لوگوں نے کہ اس یہ روایت میں امیر بننے کے اشارہ لائق مانا نہیں ہے جو سن یہ قائد چھوٹے 63 کاپ سے ہجری نہیں، کے چھوٹے کاپ اندر سے پیش ہیں، آیا. بڑے کاپ سے نہیں، چھوٹے کاپ سے اور ہیں. یہ قائد اس موقع پر مدینہ کی سرزمین خون آلود ہو گئی. بات چپ چاپ مان لینے قال کی، لیکن ایک قلت قید اللہ لگانے کی، ورسولہ شریعت کے اعلم. خلاف نہ ہو. تو حضرت ابو ذر شریعت کہتے ہیں کہ ایسے خلاف نہ حالات ہو. میں کیا کیونکہ کرنا، شریعت کے خلاف تو اللہ کسی اور کی بات اللہ مانی کے نہیں جائے رسول گی. جانتے ہیں مجھے نہیں چاہے معلوم. وہ خلیفہ اور تو حضور امیر نے کیسا کتنا ہو، پیارا طریقہ جلد بتلایا. زہرہ کا، جس کے تیری ساتھ پیٹھ کے تمہارا اوپر سپاٹے تعلق ہو، مارے، اس کے کوڑے پاس مارے، چلے جانا، یعنی تمہارے اوپر ابو ذر ظلم کرے، جس کے ساتھ وَأَخَذَ تمہارا تعلق ہو، مال اس کے پاس تمہارا چلے مال جانا. کیا زبردستی لے لے، جس کے ساتھ تمہارا تمہارا مال تعلق ہو، چھین اس کے لے، پاس چلے تم کو جانا. مارے، ستائے. نمبر ایک، تو بھی ایسے ظالموں کی چپ چاپ اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کے ساتھ چپ چاپ گھر میں بیٹھے رہنا، باہر مت نکلنا، تاکہ مملکت اسلامیہ بیوی کے بچے، اندر گھر والے، بد خاندان امنی والے اور ان کے دین ساتھ میں انتشار ایسے قتل و پیدا غارت گیری نہ کے ہو. فتنے میں اور گھر میں صحابہ بیٹھے نے رہنا. کیا، دوسرا مطلب، حجاج ابن یوسف جیسے ظالم جس کو بھی امیر صحابہ نے اور برداشت بزرگ کیا، کے سہن کیا، ہاتھ پر اسی لیے کہ تم وہ نے کھڑے ہو بیعت جاتے کی ہو، تو مملکت اس اسلامیہ امیر کے اور اندر بزرگ بد کے امنی ہو پاس جاتی جا کے بیٹھے اور رہنا، دین کے اندر ایک اور انتشار
ہو جاتا، اسی لیے انہوں نے فتنے سے بچانے کے لیے سارے جس کسی اللہ والے کی اطاعت اتباع ہو
اگر یہ بھی تجھ سے نہ ہو سکے اس کے پاس جا کے بیٹھے رہنا، ظالم کی اطاعت کرنا تیرے بس میں نہ ہوئے تو کیا کرو، مر جاؤ۔ جو لوگ تمہارے دین اور تمہارے مطلب کیا ہے کہ ہم خلوت میں زندگی گزارو موت تک، جو تمہارے دین پر تمہارے مسلک زندگی گزارو موت، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، ادھر ادھر مت جانا۔ جذر شجرۃ سے پوچھنے لگے، اور تم کسی درخت کی جڑ کے اندر کیا حضور ایسے فتنے کے زمانے میں ہتھیار پہن کے باہر نکل کے لڑوں، یعنی خلوت میں سے مقابلہ کروں، جنگل میں کسی جگہ جا کر کے زندگی گزار لو، عام ہو ایسے زمانے میں ہتھیار پہن کے اور ان ظالموں کو سہن کر لو، ظالموں سے فتنوں سے۔ کتنا جامع جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت حذیفہ پوچھتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ حضور اس کے بعد کیسا زمانہ آئے گا، بھاگیدار ہو جاؤ حضرت حذیفہ نے سب پوچھ لیا قیامت تک، تو تم بھی اس قوم عجیب وہ سوالات کرتے تھے، شریک اور کہ دوسرے صحابہ عبادت کی بات پوچھتے تھے، یعنی گناہ کرنے والوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ، کرنے والے ہوتے ہیں، ہتھیار پہن کے لڑتے جاؤ گے تو ان قاتلوں اور خون بہانے والوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے۔ امت کو بتلا دی گویا حضور نے ایسے زمانے میں دیکھو یہاں قلت ثم ماذا کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دین اور ملت اسلامیہ کے زوال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دین کا زوال، ملت اسلامیہ کا زوال برابر چالو اور جاری رہے گا، یہاں تک کہ کیا ہوگا؟ قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یخرج الدجال، پھر دجال نکل آئے گا۔ وہاں تک اس طرح کے فتنے اور ظلم دنیا میں جاری ساری رہیں گے، دجال نکلنے تک، وہاں تک یہ فتنے جاری رہیں گے۔ دیکھو دجال سمجھو، آگے مستقل باب آ رہا ہے، دیجل سے مشتق ہے دجال، دیجل، اور دیجل کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا، فریب دینا، اور اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا فریبی وہ دجال ہوگا، اسی لیے اس کو دجال کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ اس کا نام نہیں، اس کا لقب ہے، اس کا لقب ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ بہت دھوکے دے گا، لوگوں کو بہت بناوٹ کرے گا، اس لیے اس کو دجال سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جھوٹ اور بناوٹ کی وجہ سے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیے دجال پیدا ہو چکا ہے، اور کم از کم اس کی عمر اس وقت 1500 سال ہے، کم سے کم دجال کی عمر اس وقت کتنی؟ 1500 سال ہے کم سے کم، اس لیے کہ حدیث میں آگے پڑھیں گے اس امت کے ایک صحابی نے دجال کی ملاقات کی ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے ملاقات کی۔ تو جب حضرت تمیم داری نے ملاقات کی اور انہوں نے پوری کارگزاری آ کے حضور کو سنائی کہ میری کیسے ملاقات ہوئی، کیسے ہوئی، اور حضور نے ان کی کارگزاری مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر بیان فرمائی، تو معلوم ہوا کہ حضرت تمیم داری کے اسلام لانے سے پہلے وہ ملاقات کر کے آئے تھے، عیسائی تھے جس زمانے میں، اور اس زمانے کا آج 1440 سال تو ہو گئے، تو کم سے کم 1500 سال تو عمر ہو گئی دجال کی، اس لیے وہ کب پیدا ہوا وہ تو اللہ ہی جانے، پیدا ہو چکا ہے، اور دنیا کے کسی جزیرے کے اوپر، آئرلینڈ کے اوپر فرشتوں نے اس کو باندھ کر کے قید کر کے رکھا ہے۔ ابھی ہماری ایک نئی تازی کتاب آئی ہے قیامت کی نشانیاں، اس میں پورا دجال کے متعلق بیان ہے، وہ دیکھ لینا، تو اس میں آپ کو پوری دجال کی تاریخ، پیدائش اور حضرت تمیم داری نے کیسے ملاقات کی، وہ پوری تفصیلات اس میں موجود ہے، اور آگے جب باب آئے گا تو وہاں بھی اور تفصیلات آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال نکلے گا، اس کے بعد معہو نہر و نار، دجال کے ساتھ پانی کی نہر بھی ہوگی اور آگ کا خزانہ بھی ہوگا، پانی کی نہر اور آگ لے کر کے نکلے گا۔